وہ تلاش کرتا ہے. اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کے ان کنفیوژنس کو دور کریں اور اس حلقہ یارہ کو صحیح معنوں میں ان بچوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں. بچوں اہلاً و سہلاً، موسٹ ویلکم. ماشاءاللہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے. تمام نبیوں کو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور قرآن پاک کا ایک حیرت انگیز معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے کہ جو 1400 سال گزرنے کے بعد جس کے ایک نقطے میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی. اور مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں کا جو تعلق قرآن سے ہوا کرتا تھا، یعنی بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بھی کہی ہیں کہ جب ہماری کوئی سوئی یا کوئی ہمارا اونٹ بھی گم ہو جایا کرتا تھا تو ہم قرآن کے صفحات میں اس کو تلاش کیا کرتے تھے وہ کدھر گیا. ہمارے بزرگوں نے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے 100 دفعہ قرآن کو پڑھا ہے، اور کبھی یہ نہیں، اور یقین ہوتا تھا ان کا، فیتھ اور بلیف تھا ان کا کہ ہم کو اپنے مسائل کا علاج قرآن ہی میں ملے گا، اور قرآن میں وہ تلاش کرتے تھے. اور جب وہ روحانی اساس قائم تھی جس ملت کی، جس قوم کی، جس کی بنیادیں قرآن و سنت کے اوپر تھیں، جس کی بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے فیض اور نور لیتے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان دنیا کے کونوں کونوں پر اللہ اکبر کی اذانیں دے رہے تھے. چین سے لے کر یورپ تک ہماری سلطنت قائم تھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم اپنے قرآن سے زیادہ نزدیک تھے. اسی قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے سوشل سائنسز ڈیولپ کی، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، جوڈیشل ماڈلز ڈیولپ کیے. اسی قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی. کیونکہ کمال یہ ہے ہمارے اس قرآن کا، ہمارے اس دین کا، کہ یہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتا. یہ عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے، دین اور دنیا. دنیا کوئی اور گزارے، سیکولر ہو، اور دین کا معاملہ جو مذہب کا معاملہ جب وہ پادری کے پاس ہو. دین، اسلام بذات خود جو کمال ہے اس کا وہ یہ کہ یہ دنیا گزارنے کا نام دین ہے. جو کچھ آپ اپنی زندگیوں میں کرتے ہو، ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے. تو جو کچھ آپ کرتے ہو، ایک بندہ مومن کا سونا، اس کا بیوی بچوں میں وقت گزارنا، اس کا جہاد کرنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریسرچ کرنا، اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو سب دین کا حصہ ہے. کمال ہے بندہ مومن کے ساتھ. اور ہمارے بزرگوں نے قرآن کو اسی طرح سمجھا تھا. قرآن ایک زندہ لیونگ ڈائنامک فورس ہے. یہ کوئی فرسودہ کتاب نہیں جو صرف بیٹیوں کی شادی کرتے وقت ان کے سر پر ہم رکھ کے گزار دیں یا برکت کے لیے کچھ الفاظ پڑھ لیں اس میں سے. گو کہ وہ بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا ہی بتاتے خود برکت اور خیر کا باعث ہے. اگر اللہ نے برکت نہ رکھی ہوتی تو شاید ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں آج. لیکن قرآن عمل کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اور اتنی زندہ جاوید اور لیونگ کتاب ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مسائل لے کر آیا کرتے تھے لوگ، کہ کوئی مسئلہ لے کر آئے کہ یہ مسئلہ ہمیں آج درپیش ہے، تو بزرگ پہلے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا آج کے دور میں یہ مسائل کسی کو پیش آئے ہیں؟ اور وہ شخص اگر یہ کہتا تھا نہیں یہ ہائپوتھیٹیکل مسئلہ ہے، ہمیں ابھی تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، ہم صرف اس کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بزرگ ہمارے یہ جواب دیا کرتے تھے کہ جب آنے والے دور میں یہ مسئلہ امت کو درپیش ہوگا تو اس وقت کے علماء قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. اس وقت قرآن جواب دے گا ان مسائل کا، آج ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی مہم پہ روانہ فرمایا تو پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے. پھر حضور نے ان سے پوچھا اذا لم تجد، قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ سنت سے. فرمایا اذا لم تجد، اگر سنت میں تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اجتہد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. حضور نے دعا دی، مبارکباد دی، خوشی کا اظہار فرمایا، اور قاعدہ بن گیا اس کے بعد یہ. لیکن الفاظ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا اذا لم تجد، لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا قرآن میں نہ ہو تو تم کیا کرو گے. یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے اس ترجمے کی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے، حضور نے فرمایا کہ قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے. اذا لم تجد قرآن میں تو ہے. قرآن ایک بحر بیکران گہرے سمندر کی طرح ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. انسان جتنا نکالتا ہے اپنے ظرف کے مطابق نکالتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے. تو ہم جو اب اس قرآن کی بات آپ سے کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن ہماری بیڈ سائڈ بک بن جائے.
یہ قرآن ہمارے لیے اس طرح کھلے، اس طرح ہم قرآن سے باتیں کریں جس طرح ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی صفت کلام کا ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے اپنی مخلوق سے تو قرآن کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کتنی دفعہ ہوا یہ کہ آپ کو کوئی اللہ سے سوال کرتے ہیں، آپ کوئی جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں اس کا جواب سامنے مل جاتا ہے آپ کو، یہ اللہ بات کرتا ہے آپ سے۔ تو قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کا ادب کس طرح کرنا ہے؟ اس سے تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ بہت سارے سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ ہم تو عربی جانتے نہیں، ہم قرآن کیسے سیکھیں؟ اتنی ترجمے تفاسیر اویلیبل ہیں، ہم کس کو پڑھیں؟ اتنے مسلک و فرقوں میں قوم تقسیم ہو گئی، یہ کون سا ترجمہ تفسیر ٹھیک ہے ہمارے لیے؟ اور پھر ہم جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ بچوں، قرآن کے بڑے راز ہیں۔ قرآن پاک کا نزول قلب کے اوپر ہوتا ہے، عقل پہ نہیں۔ قرآن کی آیتیں بڑی واضح ہیں اس حوالے سے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ہم قرآن کو اجمی، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا، یعنی اگر غیر عربی زبان میں ہوتا تو عرب کہتے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان سے کہیے اجمی و عربی، کیا اجمی اور عربی کی تم بات کرتے ہو؟ جو ایمان لاتے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ عربی جاننا، اگر عربی آتی ہو تو قرآن سمجھنا آسان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے عربی جاننا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف عربی جاننا کافی ہوتا تو کوئی عرب گمراہ نہ ہوتا۔ آج سب سے زیادہ فتنے میں عرب مسلمان پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی زبان بھی جانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں جانتے۔ اور قرآن کا تعلق، قرآن اپنے راز خود بتاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جو گمراہ بھی کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت بھی دیتا ہے۔ یہی قرآن فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بہت گمراہ ہوں گے، بہت لوگ ہدایت پائیں گے، اور صرف فاسق ہیں جو گمراہ ہوں گے۔ اور پھر قرآن کمال یہ ہے کہ وہ فاسق کی ڈیفینیشن بھی دیتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد توڑ بیٹھتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصِلَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس رشتے کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، نتیجتاً دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ اب جو لوگ قرآن پڑھ کر فساد کر رہے ہیں، فرقے بنا رہے ہیں، اسی قرآن سے لوگ خودکش حملوں کی جسٹیفیکیشن بھی نکالتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ مسلمان ملکوں پر حملے کرنے کی جسٹیفیکیشن بھی نکال رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، قرآن سے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ سے عہد انہوں نے کیا تھا اس کو توڑ بیٹھتے ہیں، اور جو رشتہ جوڑنے کے حکم دیے تھے اس رشتوں کو توڑتے ہیں، نتیجتاً دنیا میں فساد کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا آخری دور میں ایسے علماء ہوں گے کہ جو بدترین مخلوق ہوں گے آسمان کے نیچے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور فتنہ انہی میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے لیکن ہدایت ختم ہو جائے گی، مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ان میں ہدایتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے اپنا ایک روحانی تعلق قائم کریں۔ ہماری نوجوان نسل کو دوبارہ قرآن پڑھنا ہوگا۔ آج کل بچے ہمارے قرآن سے گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو ترجمے اور تفسیریں، وہ بھی انگلش ٹرانسلیشنز۔ ہدایت اللہ اس میں بھی دے سکتا ہے، لیکن جو الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں وہ عربی میں ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ بچے براہ راست ہم قرآن سے اس کی عربی زبان میں بات کریں۔ اور وہ یقین کیجئے، ایک حیرت انگیز معاملہ قرآن کا یہ ہے میرے بچوں، آپ یقین نہیں کریں گے لیکن اس کو کر کے دیکھیے کہ قرآن آپ کے قلب پر نزول کرنا شروع کر دیتا ہے، نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر محبت اور ایمان کے ساتھ اس کے آداب پورے کرتے ہوئے انسان قرآن کو پڑھے تو، چاہے آپ کو عربی آئے یا نہ آئے، عربی آپ کو آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کی بتائی، تقریباً 70% الفاظ قرآن میں ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی ہیں، کامن الفاظ ہیں۔ اور اب قرآن کی ایسی ٹرانسلیشنز، یہ ٹرانسلیٹریشنز آ گئی ہیں کہ جہاں پہ ترجمے کے بجائے ایک ایک لفظ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکا کا ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوگا، ال کا مطلب نیچے لکھا ہوگا، کتاب نیچے لکھی ہوگی، لا کا مطلب اس کے نیچے لکھا ہوگا، ریب اور فی اور ہے اس کا مطلب الگ لکھا ہوگا۔ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے، اور وہی لفظ رپیٹ ہوتے ہیں پورے قرآن میں۔ کچھ پریپوزیشنز ہیں، ذالکا، ھذا، ہؤلاء، اولئک، تلک، فوق، تحت، من، الی، پریپوزیشنز ہیں کہ جو جملوں کو جوڑنے میں کام آتے ہیں۔ کئی سو، چند ایک سو پریپوزیشنز ہیں، وہ آپ جب اس طرح ٹرانسلیٹریشن کا ترجمہ اٹھاؤ گے تو آپ کو وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے
کہ جب یہ الفاظ اس قرآن کو آپ بار بار پڑھو گے، 1 ریڈنگ، 2 ریڈنگ، 3 ریڈنگ، 10 20 50 ریڈنگ سے اس قرآن کی آپ ختم کرو گے، بچوں یقین کرو یہ قرآن عربی میں آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں پوری دنیا کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، ان سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں تھا وقت میں، دانشور کوئی نہیں تھا، وقت کے درویش، ولی کامل، فقیر وقت، پوری دنیا کی کتابیں پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں نے ساری کتابیں پڑھی کر دیں اور سب کچھ اب میں قرآن سے لیتا ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کا فہم، یہ حضور سے تعلق، یہ حضور سے عشق، یہ حضور کی سنت کی وزڈم کیسے عطا ہوئی، یہ آپ نے کیسے سیکھی؟ یعنی قرآن کی تفسیریں تو سب کرتے ہیں، مگر آپ کی جو تفسیر، جو فہم ہے، جو ایک بندہ مومن کی صفات آپ نے بتائی ہیں، جو قرآن کی تفسیر آپ نے کی ہے، جو حضور کی حدیث مبارکہ کی حکمت، اس کی روشنی میں آپ نے بندہ مومن کی صفات بتائی ہیں، آپ نے کیا کیسے؟ فرماتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھا ہے، تم بھی پڑھ لو تمہیں نصیب ہو جائے گا، تمہارا قلب روشن ہو جائے گا، تمہارا وجود میں برکت اور خیر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بچوں کوئی سوال اگر اس حوالے سے کرنا چاہتے ہو قرآن کے حوالے سے تو بسم اللہ۔ آج ہمارا موضوع تعلق قرآن کے ساتھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ Sir, I want to ask, how does the Quran define the concept of Banda Momin? Sir, how do you define it? بیٹا قرآن کا بندہ مومن وہی ہے جو اقبال کا بندہ مومن ہے۔ اقبال اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ پراسرار لوگ ہوتے ہیں، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، مسٹیریس لوگ ہیں۔ ان میں ایک حیرت انگیز ڈائمنشن ہوتی ہے بندہ مومن میں جو روحانی ہوتی ہے، جو اسپرچول ہوتی ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی جلال، اس کا جمال فیسنیٹ کر دیتا ہے۔ دنیا میں یقین کرو اگر جو ایک قرآن کے بندہ مومن ہے، جو صحابہ کرام نے جس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دی، حضور کی سنت مبارکہ نے جس کو ثابت کیا، اور جو اقبال کا بندہ مومن ہے، وہ اتنا حیرت انگیز وجود ہوتا ہے۔ نرم دم گفتگو بھی ہوتا ہے، گرم دم جستجو بھی ہوتا ہے، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل اور پاک باز بھی ہوتا ہے۔ وہ پوری کائنات میں غور و فکر و تفکر و تدبر بھی کر رہا ہے، اس کی ہوتا زمین پر ہے، پاؤں اس کے زمین پہ رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل بھی دے رہا ہے۔ اقبال قرآن پاک جس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ایٹریبیوٹس یہ ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں پر غور کر رہے ہیں۔ دے آر ناٹ ایڈیٹس، دے آر جینیس، پوری کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ وہ یقولون ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یا اللہ اس میں انکریڈیبل وزڈم ہے جو آپ نے بنایا، کچھ بیکار نہیں پیدا کیا۔ وہ اس کے رحمان، ترتیب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے۔ الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اندر داخل کر دیا ہے۔ تو جب انسان وہ شرائط پوری کرتا ہے کہ جو قرآن نے خود لکھی ہے، کہ انسان جب قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہ شرائط پوری کرے گا، اللہ سے کیے وہ عہد کو عہد کے بعد بھلائے گا نہیں۔ کون سا عہد ہے یہ؟ سورہ الاعراف کی 172 آیت میں وہ عہد آتا ہے، الستو بربکم، عہد الست جسے کہتے ہیں۔ جو عہد الست لیتے وقت انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، ہم نے کہا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ عہد الست جب ہم مسلمان ہوئے، اس دنیا میں آئے، تو سب سے پہلے ہمیں اسی عہد کی تجدید کرائی گئی ہے اپنے کلمے کے پہلے حصے کی شکل میں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی محبوب، نہیں ہے کوئی مقصود، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ یہ عہد الست کی تجدید ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی حدیث شریف ہے، جس کا مفہوم ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے اور کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ایمان کی تجدید کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو یاد کراتے رہو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی محبوب، کوئی مقصود، کوئی مطلوب، کوئی الہ، کوئی محبت کرنے والا، کوئی مقصود تمہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اگین یہ وہی عہد ہے جس کی تصدیق آپ کرتے ہیں، عہد الست میں جو آپ نے عہد لیا تھا۔ تو قرآن پاک جو 3 شرطیں بتاتا ہے ہدایت کی، کہ یہ قرآن گمراہ بھی کرے گا، یہ قرآن ہدایت بھی دے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، صرف فاسق ہیں جو گمراہ ہوں گے۔ تو فاسق کی پہلی ڈیفینیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا ڈالتے ہیں، یعنی ان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جب پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرا وہ مبارک رشتہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہی ہوگا، یعنی حضور سے نسبت اور تعلق قائم نہیں کرتے۔